بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے کسی ملک کا کوئی بادشاہ تھا، بڑا نامی، نامدار، انصاف پسند۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، نہایت خوبصورت، لیکن وہ جتنی حسین اور جمیل تھی، اتنی ہی مغرور، شریر اور اپنی مرضی کی مالک تھی۔ 20 بڑے بڑے شہزادے اس سے شادی کرنے کی آرزو لے کر آتے اور ناکام اپنا منہ لے کر چلے جاتے۔ اسے کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا، کسی کو اپنا جوڑ ہی نہیں سمجھتی تھی۔ اپنے گھمنڈ میں اس کی ہنسی اڑاتی اور ہر طرح کے نام دھرتی۔ لڑکی جوان ہو گئی تھی، شادی کرنا ضروری تھا۔ آخر کب تک کنواری بیٹھی رہتی؟ بادشاہ نے سوچا، ایک دفعہ ہی ہر طرح کے شہزادوں کو بلایا جائے اور پھر بھرے جلسے میں شہزادی کو اپنا شوہر انتخاب کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ایسا نکل آئے گا جسے وہ پسند کرے گی۔ چنانچہ ایک بڑے جشن کر کے شہزادی کے امیدواروں کو بلایا۔ جشن کا دن آیا، دربار لگا۔ شہزادے، راجکمار، نواب، زمیندار وغیرہ اپنے اپنے درجے کے مطابق بیٹھے۔ ہر ایک اپنی جگہ خوب بنا سنورا تھا۔ شان اور آن بان دکھانے کا اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہوتا؟ سب ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں تھے۔ جب دربار لگ گیا، سارے مہمان آ گئے تو شہزادی آئی اور ایک سرے سے ہر ایک کو خریداری کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی چلی۔ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، سب ایک ماں باپ آدم حوا کی اولاد ہیں۔ جیسی خدا نے صورتیں بنا دی تھی ویسی ہی تو ہوں گی۔ واضح واضح کی شکلیں تھیں، کالے بھی تھے، گورے بھی، لمبے بھی، ٹھنگنے بھی، موٹے بھی، دبلے بھی، سب اپنی اپنی مزاج کے مطابق تھے۔ لیکن شہزادی اس وقت بھی باز نہ آئی۔ اسے اتنا بھی دھیان نہ آیا کہ بھرے دربار میں تو زبان کو روکے رکھے، یہاں تو کسی کا دل نہ دکھائے۔ وہ جس کے پاس سے گزرتی مذاق اڑاتی، کسی کو دمبا، کسی کو اونٹ، کسی کو بانس، کسی کو سڑک، کسی کو الٹا توا، کسی کو لنگور اور کسی کو بندر کے منہ کی۔ اور ایک کا چہرہ ذرا گول تھا، اسے آڑو کہہ دیا۔ ایک کی کمر کسی طرح جھکی ہوئی تھی، اس پر ٹوٹی ہوئی کمان کا تیر مارا۔ غرض یہ اس طرح ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کہتی اور برے برے نام رکھتی۔ ایک سب سے بڑا شہزادے کے سامنے پہنچی تو خوب ہنسی، ہنستے ہنستے لیٹ گئی۔ اس شہزادے کی داڑھی تھی چکی اور لمبی۔ اپنے ساتھ والیوں سے کہنے لگی، ذرا ادھر تو دیکھو، یہ مکھیاں اڑانے کی چوری کیسے لٹک رہی ہے؟ مکھیاں تو خوب اڑاتا ہوگا۔ خاصا داڑھی والا پہاڑی بکرا ہے۔ بکرا نہیں، یہ تو میں اسے رشائل ضرور کہوں گی۔ شہزادی کی کہی ہوئی بات تو بیچارے شہزادے پر بھپ گئی، اور ایسی بھپی کہ اس دن سے اس کا نام ہی رشائل رکھ مشہور ہو گیا۔ مگر شہزادی کی یہ بات اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ اس نے بہت تاؤ کھایا، اندر ہی اندر تاپ کھاتا واپس اپنے ملک چلا گیا۔ اسے بڑا رنج تھا کہ ایک شہزادی، اتنے بڑے باپ کی بیٹی اور ایسی زبان کی پھوہڑ، کسی کا لحاظ ہی نہیں، راج کے مہمانوں کے ساتھ اس قدر ذلت آمیز سلوک۔ ادھر شہزادی کے باپ بوڑھے بادشاہ کو اپنی بیٹی کی یہ حرکتیں پسند نہیں آئی، بے حد غصہ آیا۔ بیٹی سے تو کچھ کہہ نہیں، لیکن دل میں عہد کر لیا، قسم کھا لی کہ اب اس کی یہ سزا ہے کہ جو پہلا فقیر میرے دروازے پر آئے گا، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا، چاہے یہ راضی ہو چاہے نہ ہو۔ 2 دن کے بعد ایک چلتا پھرتا سرنگی بجا کر مانگنے والا فقیر آ گیا اور محل کے جھروکے کے نیچے کھڑا ہو کر اپنی سرنگی بجانے لگا اور گا بجا کر بھکاریوں کی طرح صدا لگائی، دیوتاؤں کے دربار سے کچھ فقیروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ بادشاہ پہلے تو سمجھا تھا کہ کوئی راہگیر یا ڈوم ہوگا۔ یہ آواز سن کر حکم دیا، اندر بلاؤ۔ فقیر اندر آیا تو نہایت پھٹے حالوں میں، پریشان، داڑھی، سر کے بال الجھے ہوئے، بھیانک صورت، ٹوٹی ہوئی سرنگی ہاتھ میں۔ بادشاہ سرنگی کی طرف اشارہ کر کے، شاہ جی یہ کیا ہے؟ فقیر، مائی باپ، بھیک مانگنے کا ٹھیکہ؟ بادشاہ تم اسے بجاتے ہو؟ فقیر، بجانا تو کیا، اس سے کے سہارے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ بادشاہ، اچھا کچھ سناؤ۔ فقیر نے محلات کی بیگمات اور بادشاہ کے سامنے کئی گیتیں بجائیں۔
اور دعا دینے لگا، راج پاٹ سلامت رکھے، فقیر کی جھولی بھر دے۔ بادشاہ: سائیں، آپ تو تم نے ایسی اچھی سارنگی بجائی کہ جھولی کیا میں تمہارا جھولا بھر دوں گا۔ ایسی چیز دیتا ہوں جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی، لو اپنے ہاتھ پھیلاؤ، میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ سارے محل کے لوگ حیران کہ بادشاہ کو یہ کیا سوجی۔ شہزادی بھی وہاں موجود تھی، اس پر گویا بجلی گر پڑی، لاکھ منت کی، باپ کے پاؤں پر سر رکھا۔ دوسری بیگمات نے ہزار طرح عرض و معروض کی، لیکن نہ شہزادی کے آنسوؤں نے بادشاہ کا دل پگھلایا، نہ دوسروں کے کہنے سننے کا اس پر کچھ اثر ہوا۔ بہت زیادہ کوہرام مچا تو بادشاہ نے سب کو ڈانٹ دیا اور شہزادی سے کہا، میں نے تیری مغرورانہ حرکتوں سے تنگ آ کر عہد کیا تھا کہ آج کے بعد جو پہلا فقیر میرے سامنے آئے گا اس کے ساتھ تیری شادی کر دوں گا، چنانچہ یہ پہلا فقیر ہے اور میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اسی وقت ملک کے رواج کے مطابق پنڈت، قاضی، پادری، جو کوئی بھی شادی کے مہر لگانے والا تھا، طلب کیا گیا اور بادشاہ نے شہزادی کو اس فقیر سے بیاہ دیا۔ قبول پھیرے جو کچھ ان کے ہاں کا دستور تھا۔ جب اس سے فراغت پائی اور شہزادی باقاعدہ فقیر کی بیوی ہو گئی تو بادشاہ نے بیٹی سے کہا، مغرور لڑکی، لے اب تیار ہو جا، اب تو پرایا دھن ہے، یہاں تیرے رہنے کا کام نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جہاں یہ تجھے لے جائے جا۔ شہزادی اور فقیر دونوں میاں بیوی اسی وقت محل سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کی بیٹی اور ایک فقیر کے ساتھ جوتیاں چٹکاتی، خاک اڑاتی چل رہی تھی۔ سچ ہے غرور کا سر نیچے۔ دھول میں چلتے چلتے وہ تھوڑی دیر میں ایک گھنے جنگل سے گزرے۔ شہزادی تھک گئی تھی، پوچھنے لگی، یہ جنگل کس کا ہے؟ فقیر: اس جنگل کا مالک شہزادہ ریشائل بکرے کی سی داڑھی والا ہے، اگر تم اسے قبول کر لیتی تو آج یہاں کی ملکہ ہوتی اور جدھر چاہے اٹھتی بیٹھتی، لیکن اب کون بیٹھنے دے گا؟ شہزادی ٹھنڈا سانس لے کر، کیا میرے نصیب پھوٹے ہیں، کاش میں اس خوفناک داڑھی والے شہزادے سے شادی کر لیتی تو یوں ٹھوکر نہ کھاتی۔ فقیر چپ ہو گیا۔ آگے چلے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں کھیتی ہو رہی تھی، کنویں سے ریہڑ چل رہا تھے اور چاروں طرف دور دور تک سبزہ تھے۔ شہزادی: یہ علاقہ کس کا ہے؟ فقیر: یہ سارے لہلاتے ہوئے باغات، کنویں، کھیت کھلیان اسی ریشائل شہزادے کی راج میں ہیں۔ اگر تم اس سے انکار نہ کرتی تو یہ سب چیزیں تمہاری ہوتی، جس کنویں سے چاہتی پانی پیتی، پھل کھاتی، پھل توڑتی، اب جتنے آدمی یہاں ہیں تمہاری رعایا ہوتے۔ شہزادی: آہ میری تقدیر، میرا لکھا، مجھ نبھاگی نے کیوں نہ اس کا پلہ پکڑ لیا، داڑھی والا ہی سہی، شہزادہ تو تھا۔ اب وہ ایک بڑے شہر کے پاس پہنچے۔ فصل کے اوپر سے اونچے اونچے مکان نظر آ رہے تھے، دروازے پر آنے جانے والوں کی بھیڑ تھی، معلوم ہوتا تھا کوئی اچھی آبادی ہے۔ شہزادی: بڑی رونق کا شہر ہے۔ فقیر: ہاں، یہ شہزادہ ریشائل کا راجدھانی ہے، اگر تم اس کو اپنا شوہر منا لیتی تو اس کے برابر بیٹھ کر یہاں راج کرتی۔ شہزادی: مجھ سے زیادہ قسمت کا ہٹنا کون ہوگا؟ آئی دولت کو دھکے دے دیے، میری مت کیوں ماری گئی تھی؟ میں نے اس ریشائل راجہ سے منہ پھیر کر کیا پھل پایا؟ فقیر: اب میرے آگے پیچھے رونا کیوں رو رہی ہو؟ میں یہ باتیں سننا نہیں چاہتا، میرا کام نہیں کہ تمہارا دکھڑا سنوں۔ جب میرے ساتھ تمہاری شادی ہو چکی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ مذہب کے خلاف تم دوسرے مرد کی کس لیے خواہش کرتی ہو۔ کیا میں تم کو اچھا نہیں معلوم ہوتا؟ تم نے مجھ میں کیا کمی دیکھی؟ شہر کے ایک دروازے سے ہو کر دوسرے دروازے کے قریب دونوں ایک چھوٹی جھونپڑی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ شہزادی: کیسی گندی سندی ٹوٹی پھوٹی فقیروں کی سی کٹھیا ہے، یہ مرغیوں کا تڑپا کس کا ہے؟ فقیر: تمہارا گھر یہی تو ہے، پہلے اس میں اکیلا میں رہتا تھا، آج سے ہم دونوں رہیں گے۔ شہزادی: اس میں نہ کمرے ہیں، نہ بالا خانہ، نہ باغ، نہ باغیچہ۔ فقیر: کمروں، بالا خانہ، باغوں یا باغیچوں سے ہمیں کیا مطلب، اس کی سنبھال ہو جائے تو بہت ہے۔ شہزادی: اور تمہارے نوکر چاکر باندی غلام کہاں ہیں؟ فقیر: ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے نوکر چاکر لونڈی غلام ہیں، ہمیں ان کے سوا دوسرے خدمت گاروں کی کیا حاجت؟
شہزادی تو کام کاج کون کرے گا؟ فقیر ہمارے ہاتھ پاؤں، جو کام تمہارے ہیں وہ خود تمہیں کرنے پڑیں گے، پرایا ہاتھ تکنا کہاں کی انسانیت ہے۔ لو اب بیٹھو نہیں، ایندھن موجود ہے، آگ جلاؤ، سامنے کنویں سے پانی لاؤ اور کھانا تیار کرو، میں بہت بھوکا ہوں۔ شہزادی بھلا آگ سلگانا پکانا ریندھنا کہاں جانتی، سٹ پٹا گئی۔ یہ ہزار مصیبت فقیر کے زور و ظلم اور ہاتھ بٹانے سے، جیسا برا بھلا پکا پکایا، دال کچی روٹیاں جلی ہوئی، جتنا کھا سکے کھا کر دونوں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ آدھی رات سے زیادہ تو اسی کڑاک میں گزر گئی تھی۔ شہزادی ابھی نیند بھر کر سوئی بھی نہ ہوگی کہ فقیر نے اسے جگایا اور کہا، اٹھ گھر کی جھاڑو بہار کر پانی لا، میں نہاؤں گا۔ سویرے سے ہنڈیا ڈوئی کیجیو اور دیکھو دال خوب گھٹی ہوئی ہو، روٹیاں نہ کچی رہے نہ جلنے پائیں۔ خدا کا دیا سر پر شہزادی کو جس طرح ہو سکا سارے کام کرنے پڑے، نہ کرتی تو کیا کرتی، کہاں جاتی۔ 2 دن شتم پشتم گزرے، اتنے میں گھر کے اندر کھانے پکانے کا سامان ہو گیا۔ فقیر بیوی سے بولا، پہلے تو میں اکیلا تھا، بھیک مانگ کر بھی پیٹ پال لیتا تھا، لیکن اب ہم 2 ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی بھیک نہ مانگوں اور تم سے بھی بھیک منگواؤں۔ اور خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا بھی نہیں جاتا، کب تک یوں کام چلے گا؟ برابر خرچ کیے چلے جائیں اور کمائے نہ دھیلا۔ تم کو چاہیے کہ ٹوکریاں بننی شروع کر دو۔ فقیر جنگل جا کر جھاؤ کی ٹہنیوں کا گٹھا باندھ لایا اور شہزادی کے آگے لا ڈال دیا۔ پڑوس میں ٹوکری والے رہتے ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کر بیچاری نے ٹوکریاں بننی شروع کی، مگر 2-4 ہی روز میں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، انگلیاں زخمی ہو گئی۔ فقیر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، تم چرخا کاتو، بالگن اسے تم آسانی کے ساتھ چلا لو گی۔ غریب چرخا لے کر بیٹھی، فقیر نے روہڑ لا دیا۔ یہ کام کہیں شہزادیوں کے ہوتے ہیں؟ مصیبت کی ماریاں جو کرتی ہیں، ان کے دل سے پوچھو کہ چرخا کاتنا مشکل ہے یا آسان۔ روہڑ کاتنا پہلے تو عذاب ہے، پھر تکلے کا سیدھا رکھنا، دونوں ہاتھ برابر چلیں۔ اب کبھی مال اتر جاتی، کبھی تکلا چبھ جاتا، گھڑی گھڑی تار ٹوٹتے۔ ایک پونی بھی پوری نہیں کی تھی کہ انگلیاں چھٹ گئی اور ان میں سے خون بہنے لگا۔ فقیر توڑی چڑھا کر، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، تم تو بالکل نکمی نکلی، کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے میں نے اچھی کمائی کی، اچھا اب کوئی اور دھندا نکالوں گا، یہ تو ہوگا نہیں کہ تم کو یوں ہی بیٹھ کر کھلاؤں۔ گاؤں جا کر مٹی کی ہانڈیاں سرائیاں مٹکے لا دوں گا، تم بازار جا کر کھڑے ہو کر انہیں بیچنا۔ شہزادی ٹھنڈا سانس لے کر، اب میرا یہ لکھا پورا کرو گے؟ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی، اگر میرے باپ کا کوئی نوکر چاکر ادھر نکل آیا اور اس نے مجھے اس طرح دیکھا تو کیا کہے گا، میری کیسی ہنسی اڑائے گا؟ فقیر نے شہزادی کے اس کہنے اور روندی صورت بنا کر ذرا پرواہ نہ کی، گویا کچھ سنا ہی نہیں، اور کہنے لگا، بس کل میں یہ سب سامان تمہیں لا دوں گا، اور اگر تمہیں بھوکا نہیں مرنا تو سرے بازار کھڑے ہو کر برتن بیچنے پڑیں گے۔ صبح ہی فقیر نے برتنوں کا ڈھیر لگا دیا۔ شہزادی دل میں اندر ہی اندر روئی، برتن لیے بازار میں جا کھڑی ہوئی۔ اول اول خوب دکان پر بھیڑ رہی۔ ایک خوبصورت جوان عورت کو دیکھ کر جو ادھر سے گزرتا کھڑا ہو جاتا، ایسی کمائی کمہاری شہر میں آ جائے اور بانکے ترچھے اسے نہ گھیریں، روپیہ برسنے لگا، جو دام وہ کہتی بلا جھجک دے دیتے۔ مٹی کے برتن کی خریداری کیسی، یہ تو اس کے منہ دکھائی تھی۔ شام تک سارے برتن بک گئے۔ دوسرے دن فقیر اور بہت سے برتن لے آیا۔ اب کہ شہزادی بازار کے ایک کونے میں دکان لگا کر بیٹھی، بیٹھے دیر ہی نہ ہوئی تھی کہ ایک شرابی سوار گھوڑا بھگاتا آیا اور اس شہزادی کی دکان کو رونتا نکل گیا۔ برتن ٹوٹ کر ٹھیکرے ہو گئے، ایک برتن سلامت نہ بچا۔ شہزادی اینٹ کا گھر مٹی دیکھ کر رونے لگی، رونے کے سوا اور کیا کرتی، اس ناگہانی آفت کا اس کے پاس کیا علاج تھا؟ کہنے لگی، اب کیا ہوگا؟ دیکھیے میرا کیا درجہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، خدا ہی ہے جو مجھے عزت دے، لیکن وہاں ٹھیکروں پر بیٹھی کب تک آنسو بہایا کرتی؟ ڈرتی کانپتی گھر آئی اور جو کچھ گزرا تھا فقیر کو سنا دیا۔ فقیر آنکھیں بدل کر
بازار کو اپنے باوا کا گھر سمجھ لیا تھا۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ تم اس کام کے قابل بھی نہیں۔ بھلا اس سے زیادہ گدھا پن اور کیا ہوگا کہ بازار کے موڑ پر دکان لگائی، اور دکان بھی لوہے لکڑی کی نہیں، مٹی کے برتنوں کی، جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے چورا ہو جائے۔ تم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ خیر اب اس رونے چیخنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ معلوم ہو گیا کہ تم اس قسم کا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں۔ اچھا میں شاہی محل جاتا ہوں، وہاں دریافت کروں گا، شاید باورچی خانے میں کسی کام کرنے والی کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی جگہ خالی ہوئی اور انہوں نے تمہیں رکھ لیا تو روٹیاں کم نہیں رہیں گی۔ تم باورچی خانے کی جھوٹ جھاٹ سے پیٹ بھر لینا اور تمہاری تنخواہ سے میں گزارا کر لوں گا۔ فقیر گیا اور تھوڑی دیر میں شہزادی کو لے جا کر راج محل میں چھوڑ آیا۔ بادشاہ کی بیٹی برتن مانجنے والی بن گئی اور کھانا پکانے والیوں کے ہاتھ کے نیچے برے سے برے اور گندے سے گندے کام کرنے لگی۔ رات کو گھر آنے کی اجازت مل جاتی اور باورچی خانے کی داروغن ترس کھا کر گھر لے جانے کے لیے بھی اسے ایک آدمی کا پیٹ بھر کھانا دے دیتی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہونے لگا۔ راج محل میں رہتے اور باورچی خانے کی نوکری کرتے 2-4 دن ہی ہوئے ہوں گے، شہزادی نے سنا کہ بادشاہ کا بڑا لڑکا دلہن بیانے جا رہا ہے۔ اس محل کے نیچے سے بارات گزرے گی۔ امیر ہو یا غریب، بوڑھی ہو یا جوان، عورتیں عام طور پر دلہا دیکھنے کی بہت شوقین ہوتی ہیں۔ شہزادی کان لگائے بیٹھی رہی۔ جوں ہی باجے گانے کی آواز آئی، باورچی خانے کے باہر کی طرف والی کھڑکی کھول کر کھڑی ہوئی اور بارات کا تماشا دیکھنے لگی۔ بڑی دھوم دھام تھی، بڑا فر و فر تھا۔ سونے کی الماریوں کے ہاتھی، زری 4 جامے کسے ہوئے گھوڑے، دربار کے امیر و وزیر، فوج کے سردار، ملک کے ٹھاکر، ذمہ دار برق شاکے پہنے دلہا کے ساتھ تھے۔ شہزادی کو یہ سما دیکھ کر بہت ملال ہوا۔ اس کے دل پر بڑی چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لے کر آپ ہی آپ بولی، میں نے اپنا نصیب اپنے ہاتھ سے پھوڑ لیا۔ اگر میں غرور نہ کرتی تو اس درجے کو نہ پہنچتی۔ اتنے شہزادے اور نواب زادے آئے تھے، ان میں سے کسی کو پسند کر لیتی۔ اس داڑھی والے شہزادے میں آخر کیا برائی تھی؟ صورت شکل نہ صحیح، شہزادہ تو تھا، فقیر کے پلے تو نہ پڑتی۔ محلوں میں اجنبی لونڈیوں کی طرح دوسروں کے آگے پیچھے تو نہ پھرتی۔ میرے غرور نے مجھے یہ نیچا دکھایا، اس لیے آج سب سے زیادہ ذلیل ہوں۔ جلوس ابھی جھروکوں کے نیچے ہی تھا کہ باورچی خانے کی داروغہ نے آواز دی، شادی کا کھانا تھا، آج اسے بہت سا دیا اور کہا کہ اب یہاں کوئی کام نہیں، اپنے گھر جا اور کھا پی کر سو آ۔ شہزادی کھانا لیے ہوئے گھر جانے کے ارادے سے دروازے پر آئی۔ دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ شہزادہ دلہا بنا ہوا سامنے آ گیا، اور اس نے جو ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تو آنکھوں میں نور اتر آیا، ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، کہاں چلی؟ میرے ساتھ آؤ، شادی کے جلسے میں کیا شریک نہیں ہوگی؟ تم کو میرے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ شہزادی نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو دلہا رشائل شہزادہ تھا۔ ڈر کر مارے تھر تھر کانپنے لگی اور ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا، لیکن شہزادے نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا، خوب مضبوط پکڑ لیا اور اسے اندر محل میں لے گیا۔ محل میں پہنچ کر شہزادی کے پاؤں لڑکھڑائے، سر سے کھانے کی سینیں گر پڑی اور جو کچھ وہ باورچی خانے سے لائی تھی سب فرش پر گر گیا۔ ایسے موقعوں پر دیکھنے والوں کی ہنسی آتی ہے۔ شہزادے کے ساتھ جو لوگ تھے بے تحاشا ہنسنے لگے اور مالک کو جو خوش دیکھا تو اور بھی تالیاں بجا کر ہنسے۔ شہزادی پر ہزاروں گھڑے پانی کے پڑ گئے، شرم کے مارے آنکھ نہیں اٹھی، بس نہیں چل رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آنکھ بچا کر بھاگی، ابھی غلام گردش میں تھی کہ شہزادی رشائل نے پھر جا پکڑا، واپس لایا اور کہنے لگا، ڈرو نہیں، مجھ سے بھاگتی ہو؟ مجھے پہچانا بھی؟ شہزادی، آپ شہزادے ہیں؟ شہزادہ مسکرا کر، رشائل، یہ تمہارا دیا ہوا خطاب ہے، میں ہی گویا سرنگی والا فقیر ہوں۔ تم بھول گئی، مجھ کو تم سے محبت تھی، میں نے روپ بنایا اس لیے کہ اس کے سوا تمہارے ہاتھ آنے کا کوئی کارن نہ تھا۔ پھر میں نے تم کو ایک چھوٹی سی کٹھیا میں رکھا، تم سے مختلف دکھ دینے والے کام لیے، اور وہ سوار بھی میں ہی ہوں جس نے تمہاری دکان کے سارے برتن توڑ ڈالے تھے۔
اب تم مجھ سے پوچھو کہ ایسے برتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کیوں کیے؟ میں نے یہ جتنی باتیں تمہارے ساتھ کی محض تمہارا غرور کی بیماری کھونے کی غرض سے۔ میں جانتا تھا کہ جب تم میرے راج پاٹ کی شریک بنو تو آدمی بن کر تمہارا دماغ بالکل صحیح ہو جائے، تم اپنی ساری بری حرکتیں چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں قدرت کی طرف سے ایک سزا مقرر کی تھی، تمہارا سدھارنے اور تمہاری عقل ٹھکانے پر لانے کے لیے یہ چند دن کے سبق تھے۔ تم نے جو مذاق دوسروں پر اور مجھ پر اڑائی تھی وہ حقارت کی برتاؤ کیے تھے، اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا چاہیے۔ چنانچہ تم بھٹی میں پڑ کر کندن ہو گئی ہو، تم کو عقل آ گئی، سارے غلط گمان حسن و دولت کے تمام گھمنڈ جاتے رہے اور خدا کی مہربانی سے وہ وقت آ گیا تم ملکہ کہلاؤ اور اپنی شادی کے جلسے دیکھو۔ اسی وقت محلات کے محتم توشہ خانہ کے داروغہ کو لے کر حاضر ہوا۔ بڑی بڑی کشتیوں میں قسم قسم کے زیور اور لباس تھے۔ پیشے کی خدمتوں نے شہزادی کو نہلایا دھلایا آراستہ کر دلہن بنا دیا۔ شہزادے نے شہزادی کے ماں باپ اور اس کے درباریوں کو بھی بلا رکھا تھا۔ پہلو کے دروازے سے وہ نکل آئے، ہر طرف مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی، خوشی کے شادیانے بجنے لگے اور شہزادی فقیرنی سے ملکہ بن گئی۔